فش چاہے جتنی ہی اچھی کیوں نہ بنی ہوئی ہو، اگر اس میں سے اسمیل آ رہی ہو تو کوئی بھی اسے کھانا پسند نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کو فش کی اسمیل سے ایشو نہیں ہوتا، مطلب انہیں فش چاہیے ہوتی ہے، بے شک اس میں سے اسمیل آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، انہیں اس بات سے کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ لیکن جو لوگ فش کھانا بھی چاہتے ہیں اور ایک اسپیسیفک اسمیل جو فش کی ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں سے نہ آئے، تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے۔ بہت ہی ایزی اور سیٹسفائنگ میتھڈ بتاؤں گی آپ کو فش کو صاف کرنے کا اور اس کی اسمیل دور کرنے کا۔ یہاں میں نے 1 کلو فش لے لی ہے اور اس کو میں نے رفلی واش کر دیا تھا۔ جب ہم بازار سے فش لے کر آئے تھے تو وہ ایک نمک لگا کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو آدھے گھنٹے بعد دھونا ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں اسے واش کر چکی ہوں، اس کے اوپر جو نمک لگا ہوا تھا وہ میں نے اتار لیا ہے سارا، اور اب ہم اس کی اسمیل دور کرنے کا پروسیس شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں صرف 3 چیزیں چاہیے۔ پہلی 2 چیزیں ہیں، میں 5 سے 6 جوے ہمیں لہسن کے چاہیے چھلکوں سمیت، اور 1 ٹیبل اسپون اجوائن۔ ان دونوں کو ایک ساتھ اچھے سے پیس لیں گے، اور جو تیسری چیز اس میں ڈلنی ہے وہ ہم لاسٹ میں ڈالیں گے، جو کہ میجیکل ورک کرے گی۔ اجوائن اور لہسن فش پہ لگانے سے پہلے ہم اس پہ چھوٹے چھوٹے کٹس لگا لیں گے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں لگا رہی ہوں۔ میں نے فش کی بیک سائڈ پہ 2 کٹس لگائے ہیں، آپ چاہیں تو فرنٹ سائڈ پہ بھی 1-2 کٹ لگا لیں۔ اوکے، کٹس لگانے کے بعد کٹا ہوا لہسن اور اجوائن اس میں ہم ڈالیں گے اور تمام فش کو اچھے سے لگا دیں گے۔ فش پہ جو کٹس لگائے ہیں ہم نے ان میں بھی اچھی طرح لگا دیں گے تاکہ لہسن اور اجوائن کا فلیور اندر تک چلا جائے۔ ساتھ ساتھ چینل کو فالو اور سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ یوزفل ٹپس اور مزیدار ریسیپیز آپ کو ملتی رہیں۔ اجوائن اور لہسن لگانے کے بعد اس کو آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے 3rd میجیکل انگریڈینٹ کی، جو ہے لیمو۔ لیمو بہت زبردست ہیلپ کرتا ہے فش کی اسمیل کو دور کرنے میں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کی صفائی، جیسے کہ ریڈنس ہوتی ہے فش کے اندر، اس کو بھی دور کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے۔ یہاں ہم 3 سے 4 گلاس پانی لیں گے اور اس میں 2 بڑے سائز کے لیمو نچوڑ دیں گے۔ آدھے گھنٹے بعد فش والے برتن میں زیادہ سا پانی ڈالنا ہے۔ اس کے بعد ایک فش پکڑ کے اچھی طرح دھوئیں، اس کو صاف کریں اور لیمو والے پانی میں ڈالتے جائیں۔ آپ چاہیں تو سنک میں سٹینر رکھ کر ڈائریکٹ ٹیپ سے فش کو دھو کر لیمو والے پانی میں ڈالتے جائیں، لیکن میں نے ایکچولی آپ کو اس کا یہ والا پانی دکھانا تھا کہ اجوائن اور لہسن نے اس کا آدھا کام کر دیا ہے اس کی صفائی اور اس کی اسمیل کو دور کرنے میں، اور باقی کا کام جو ہے وہ لیمو کر دے گا۔ میں نے 2 بول لیمو پانی کے ریڈی کر لیے تھے کیونکہ ایک بول میں فش پوری نہیں آ رہی تھی۔ اب ہم فش کو آدھے گھنٹے کے لیے لیمو والے پانی میں ڈپ رہنے دیں گے۔ آدھے گھنٹے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا کلر پھر چینج ہوا ہوا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ فش اب بالکل صاف ہو گئی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے کہ فش کو ڈائریکٹ ٹیپ کے نیچے کھلے پانی سے دھوئیں گے اور دھو کر ہم اس کو سٹینر میں رکھتے جائیں گے، اچھے سے پریس کر کے، اور کٹس والی جگہ سے بھی اچھی طرح دھونا ہے۔ جیسے جیسے آپ فش دھو رہے ہوں گے آپ کو خود فیل ہوگا کہ فش کتنی سافٹ ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی اس کی اسمیل بھی ختم ہو گئی ہے، بالکل صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ اوکے دین، فش کو اچھی طرح دھونے کے بعد اس کو سٹینر میں آدھے پونے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اس کے اندر سے سارا پانی جو ہے وہ نکل جائے، تبھی میرینیشن اچھی ہوگی۔ چلیں جی، اب زبردست سی میرینیشن ریڈی کر لیتے ہیں۔ 1 کلو فش لی ہے میں نے، اس حساب سے سارے مسالے ڈالیں گے۔ آدھا کپ املی کا پلپ، 2 ٹیبل اسپون لیمن جوس، 1.5 ٹی اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ، 1.5 ٹی اسپون کٹی ہوئی ہری مرچ، 1 ٹی اسپون گرم مسالہ، 1 ٹی اسپون چاٹ مسالہ، 1 ٹیبل اسپون کٹا ہوا زیرہ، 1 ٹیبل اسپون کٹا ہوا سوکھا دھنیا، 1 ٹیبل اسپون کٹی ہوئی لال مرچ، اور 1 ٹیبل اسپون نمک۔ اسپائسیز آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ میں 3 ٹیبل اسپون بیسن ڈال کر ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد ایک فش کا پیس پکڑیں اور اس میں میرینیشن لگاتے جائیں، جہاں پہ ہم نے کٹس لگائے ہیں وہاں پہ بھی اچھے سے لگانا ہے۔ تمام فش کو مسالہ لگانے کے بعد منیمم 4 گھنٹے اور میکسیمم اوور نائٹ اس کو ہم میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے کور کر کے۔ آفٹر 4 آورز پین میں 1/4 کپ آئل ڈالیں گے اور فش کو شیلو فرائی کریں گے۔ میڈیم ٹو لو فلیم رکھنا ہے آپ نے۔ فش کے پیس ڈالنے کے بعد ایک دم سے آپ نے ان کی سائڈ چینج نہیں کرنی، ایک سائڈ جب اچھے سے فرائی ہو جائے دین اس کی سائڈ چینج کریں گے۔ فورک اینڈ اسپیچولا کی مدد سے آپ انہیں اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ فش کی چاروں سائڈز ایسے فرائی ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ڈیپ آئل میں فش فرائی کھانا پسند نہیں کرتے تو یہ طریقہ بیسٹ ہے۔ زبردست سی فش فرائی ہو گئی ہے، اب ہم اسے نکال لیتے ہیں۔ بہت اچھی اور ذائقے دار فش بنے گی۔ آپ لوگ اسے چاول کے ساتھ، روٹی کے ساتھ، نان کے ساتھ، جس مرضی چیز کے ساتھ آپ سرو کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کو ضرور پسند آئے گی۔ ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔